بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں علی اویس پارٹ بلڈنگ نیو پاکستان سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بکس کی ایک سیریز کو سٹارٹ کیا ہے جس پہ ہم ان بکس کو ڈسکس کرتے ہیں جو سول سروس کی پریپریشن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کی اوپینین میکنگ کو انرچ کرتے ہیں. ہم ریسنٹلی جس بک کے اوپر کے ریویو کو ڈسکس کر رہے تھے وہ ایک بڑی کلاسیکل بک ہے جس کا نام ہے ورلڈ آرڈر بائی ہینری کسنجر. ہم اس کے تھرڈ اور فائنل پارٹ کے ساتھ حاضر ہیں. اس میں جو چھٹا بگ آئیڈیا ہینری کسنجر ڈسکس کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ when it comes to politics, people and nations are strongly influenced by their origin and history. اس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب آپ کسی لیڈر کی بات کرتے ہیں یا جب آپ کسی نیشن کی بات کرتے ہیں دونوں بڑا اسٹرانگلی انفلوئنس ہوتے ہیں اپنی اوریجن سے اور اپنی ہسٹری سے. آپ لیڈرز کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کی اپ برنگنگ کس طرح کے ماحول کے اندر ہے. یہاں پہ وہ ایگزامپل دیتا ہے کلیمن میٹرنک کی اور اس کے بعد وان بسمارک کی. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں وہ تھے جن کی اپ برنگنگ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہوئی جو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹیز تھی, تو ان کے اندر ٹالرنس کا ایلیمنٹ زیادہ تھا. اور دوسرا یہ سمجھتے تھے کہ ڈپلومیسی کے اندر اچھی ڈپلومیسی وہ ہے جس میں باقی ملکوں کے رائٹ کو بھی اکنالج کیا جائے, صرف اپنے ملک کا فائدہ نہ دیکھا جائے. اسی طرح اگر ہم نیشنز کے اوپر آتے ہیں تو نیشنز کی بھی اوریجن اور ہسٹری, نیشنز اپنی آپ کو اور اپنی ہسٹری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کا بہت اثر ہوتا ہے ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر اور ان کے آج کے فیصلوں کے اوپر. بس انہیں ایگزامپل دیتا ہے کہ اگر آپ رشیا کی ایگزامپل لیں اور کسی کو کوئی بندہ رشیا کو یہ اوپینین دے یا یہ سجیشن دے کہ رشیا کو اپنی ملٹری مائٹ کو کم کر لینا چاہیے تو وہ اس بات کے اوپر کبھی ایگری نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس ٹائم کے اوپر حملے کیے گئے جب اس کی ملٹری بہت کمزور تھی اور اس نے اس کی وجہ سے بہت سفر کیا. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یورپ کی بات کریں تو یورپ کے اندر بھی یہی ٹینڈنسی ہوگی کہ یورپ نے چونکہ وارز رہی ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ وار کے کتنے ہارفک کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور وار بڑی کاسٹلی ہوتی ہے, اس کی بہت ہیوی کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. یورپ پرائمرلی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے ایشوز کو, اپنے کنفلکٹس کو, اپنی رفٹس کو ڈپلومیسی کے تھرو اور پیسفل طریقے سے ریزالو کرے. بالکل اسی طرح وہ بات کرتا ہے کہ جو آپ کو مڈل ایسٹ میں آپ جائیں گے تو مڈل ایسٹ میں بھی آپ کو ڈفرینٹ ورلڈ ویوز نظر آئیں گے اور ڈفرینٹ ورلڈ ویوز کا ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. تو یہ اس کا بگ آئیڈیا 6 تھا کہ اوریجن اور ہسٹری ایک انسان کو, پالیٹکس کو, ملکوں کی ڈائریکشنز کو اور ان کی سوچ کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. بگ آئیڈیا نمبر 7 کے اندر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ many of the history's great conflicts are the real result of opposing world order. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑے کنفلکٹ ہیں وہ بیسیکلی اپوزنگ ورلڈ آرڈرز کی وجہ سے ایمرج کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں. اس میں ایگزامپل وہ دیتا ہے کہ کولڈ وار کے اندر جو رشیا اور امریکہ کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہا تھا کیپٹلزم اور کمیونزم کا, وہ بھی 2 آئیڈیالوجیز کی جانب تھی کولڈ وار کے اندر. پر اس کے بعد جب وہ مڈل ایسٹ کے اندر آتا ہے تو کہتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر ڈفرینٹ سویلائزیشنز ہیں, ڈفرینٹ پیپل ہیں جن کی ڈفرینٹ ہسٹری ہے اور جن کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی, اور اس وجہ سے ان کا ورلڈ ویو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے اور آپ کو وہاں پہ جو کنفلکٹ نظر آتے ہیں وہ بھی کنفلکٹنگ ورلڈ آرڈر کی وجہ سے یا ورلڈ ویو کی وجہ سے ہی آپ کو نظر آتے ہیں. اس کے بعد وہ بگ آئیڈیا نمبر 8 کے اوپر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ورلڈ آرڈرز بیسڈ آن ریڈیکل اسلام are dangerously incompatible with others. وہ کہتا ہے جو ریڈیکل اسلامک ورلڈ آرڈر ہے وہ ڈینجرسلی انکمپیٹیبل ہے دنیا کے باقی سارے ورلڈ آرڈرز کے ساتھ. وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریڈیکل اسلامک پرسپیکٹو ہے, یہاں پہ میں مینشن کر دوں کہ وہ ریڈیکل کا ورڈ ویسے یوز کرتا ہے لیکن یہ بہرحال اس کا پرسپیکٹو ہے ہینری کسنجر کس طرح سے چیزوں. تو کہتا ہے کہ ریڈیکل جو اسلامک پرسپیکٹو ہے اس کے مطابق ایک دارالاسلام ہے اور ایک دارالحرب ہے, ایک ہاؤس آف اسلام ہے. اور وہ کہتا ہے ان کے مطابق جو مسلم میجورٹی سٹیٹس ہیں ان کو ان ساری سٹیٹس کو ملا کے ایک سٹیٹ بنانا چاہیے اور ان کو ایک ہی بندے کو رول کرنا چاہیے, اور باقی جو نان مسلم ایریا ہیں جن کو دارالحرب کہتے ہیں یا ریلم آف وار کہتے ہیں ان کو آپ کوئی بھی مین یوز کر کے آپ ان کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اور ڈومینیٹ کرنا چاہیے. اس کے مطابق ریڈیکل اسلام کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ویسٹفیلین ورلڈ آرڈر ہے یا یورپین ورلڈ آرڈر ہے جس میں دوسرے ملک کی سوورینٹی کا خیال رکھا جاتا ہے, آپ
اگر آپ ڈفرینٹ مذاہب سے بھی ہیں تو ایکوالٹی کی بیس کے اوپر ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ اس چیز کے ساتھ جو ہے انکمپیٹیبل ہے. تو اس کو یہ لگتا ہے کہ دس ورلڈ اسلامک ریڈیکل اسلامک ورلڈ آرڈر از ان کنفلکٹ ود ادر ورلڈ آرڈرز. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو کہتا ہے کہ بگ آئیڈیا نمبر 9 ہے. وہ کہتا ہے دی یونائٹیڈ اسٹیٹس پرموٹس اینڈ انسٹرومنٹلائز ورلڈ آرڈر بیسڈ آن ویسٹفیلین بیلنس آف پاور. وہ کہتا ہے کہ جو امریکن ورلڈ آرڈر ہے اس کی بھی جو فاؤنڈیشن ہے ویسٹفیلین جو ورلڈ آرڈر ہے وہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے. جو کسی ملک کی ساورینٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کا رائٹ دیتا ہے, اور باقی ملکوں کو بھی لازم کرتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی ساورینٹی اور سالمیت کا خیال رکھیں. پھر وہ اس میں کہتا ہے کہ جاپان, رشیا اور چائنا امریکہ کے رائیول تھے, تو امریکہ نے کوشش کی کہ ان کے درمیان رفٹ برقرار نہیں ہے, رفٹ ایسکلیٹ کرے کیونکہ اس کا امریکہ کو فائدہ ہوگا. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تھیوڈور روزویلٹ نے جو ہے وہ وائٹ فلیٹ کو, جس میں 16 شپس تھے, اس کو دنیا کے ٹور کے اوپر بھیجا. جاپان بھی گیا, باقی ملکوں کے اندر بھی گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکن جو نیول پاور ہے اس کو مینیفیسٹ کیا جائے, اس کو شو کیس کیا جائے دنیا کے اندر, اور ایک ڈیٹرنس بھی کریٹ کی جائے. اور امریکہ نے اس ورلڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ساری جنگیں بھی کی اور بہت سارے کنفلکٹس اور وار کو جسٹیفائی کیا اس ورلڈ آرڈر کی بیس کے اوپر. پرٹیکولرلی جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ورلڈ وار 2 کے اندر جو فیشسٹ رجیم تھی, جو نازی جرمنی اور باقی فیشسٹ رجیم تھی, ان کے خلاف جنگ کی. کیونکہ فیشسٹ رجیم جو تھی یہ پلورلزم کو نگیٹ کر کے نیشنلزم کی بات کرتے ہیں. ان کے سامنے ملکوں کی ساورینٹی کوئی امپورٹنس نہیں. یہ اپنے آپ کو باقی ساروں سے سپیریئر سمجھتے تھے اور دوسروں پہ رول کرنا اپنا حق سمجھتے تھے. تو چونکہ یہ ورلڈ آرڈر جو تھا ویسٹفیلین ورلڈ آرڈر یا یورپین ورلڈ آرڈر کے ساتھ ان کنفلکٹ تھا, تو امریکہ نے کہ اس کے خلاف جنگ کی. تو یہ ہماری جو ورلڈ آرڈر کی کتاب تھی, یہ اس کا پورا ریویو تھا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنے کے حوالے سے جو ہے آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. اگر آپ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اور آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی تیاری کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بکس ہیں ان کے ریویوز کو دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے اچھی اوپینین میکنگ کتاب سے آپ ہوتی ہے. میں اس چیز کو اکنالج کرتا ہوں کہ سی ایس ایس کی پریپریشن کے اندر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ساری کتابوں کو پڑھیں, اسی لیے یہ ریویوز بنائے جا رہے ہیں. اور آئی ہوپ سو کہ دے ول ہیلپ یو آؤٹ اے لاٹ. آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں, آپ نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بک کے ریویوز کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو بلڈنگ نیو پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.